بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ؟ ماشاءاللہ سارے بہت خوش لگ رہے ہو، بہت اچھی ہو۔ آج بڑی مزیدار کہانی ہے۔ کہانی ایک شیر کی ہے جو بہت کاہل ہوتا ہے۔ ایک جنگل میں ایک شیرنی رہتی ہے، اس کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ شیرنی شکار کر کے انہیں کھلاتی ہے، دونوں بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب شیرنی انہیں شکار پہ لے جانا چاہتی ہے ساتھ۔ بڑا تو چلا جاتا ہے، چھوٹا جاتا نہیں، اور وہ شکار کرتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ ماں اسے کہتی رہتی ہے، بیٹا تم بھی شکار کر لو، تم شیر ہو، بہادر بنو۔ وہ ادھر سے بات دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اب ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور بڑا شیر جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ بڑا چست چلاک اور بہادر ہو جاتا ہے۔ چھوٹا جو بھائی ہے وہ کاہل سست ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا شیر ہوتا ہے وہ اور ماں شکار پہ گئے ہوتے ہیں۔ ایک شکاری آ جاتا ہے، وہ شیر کی ماں کو گولی مارتا ہے اور شیرنی مر جاتی ہے۔ پھر اب دونوں بھائی رہ جاتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے کے پاس آتا ہے، پہلے تو وہ اس کے پیچھے شکاری کے جاتا ہے لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹے بھائی کو آ کے کہتا ہے، اب اپنی سستی کاہلی چھوڑ دو اور اب شکار کرو، میرے ساتھ جاؤ، بہادر بنو، ورنہ تم بھی اپنی کمزوری پہ مارے جاؤ۔ لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے، تم حسد کرتا ہے مجھ سے، تم ایسے ہے ویسے ہے۔ اور اس نے کہا، اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے رزق دے گا، تم مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، لیکن کیسے؟ کچھ کرو گے تو اللہ رزق دیں گے نا۔ تو وہ بھائی بڑا شکار کرتا ہے، اس کا حصہ اس سے بیچ دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں بڑے کے، اور چھوٹا شادی نہیں کرتا کاہلی سستی کی وجہ سے۔ اور بڑا اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، بیوی کو بھی کھلاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی۔ کچھ ایسے ہی دن گزرتے ہیں، چھوٹا اس کے ساتھ بدتمیزیاں بری حرکات کرتا ہے، تو بڑا بھائی اسے چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو سنبھالتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے بڑی مشکل سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بیچارہ پھر ایسے ہی کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن۔ چھوٹی موٹی لومڑی، خرگوش، گیدڑ کوئی گزرتا ہے اسے کھا لیتا ہے، کیونکہ شکاری تو اسے بڑا کرنا نہیں آتا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک دن بڑا کمزور پڑا ہوتا ہے تو وہاں ایک چوہا نکل آتا ہے۔ وہ چوہا آ کے اس کے کانوں کو وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے، وہ اس کے کانوں کو کتر کے کھاتا ہے اور پیٹ بھر لیتا ہے۔ وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اب وہ جا کے دوسرے جانوروں کو بتاتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ ایسا ہے۔ سارے جانور اکٹھے ہو کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اپنے من پسند کا گوشت اس سے نکال کے کھاتے ہیں، وہ بڑے جشن مناتے ہیں۔ تو اس طرح ایک کاہل سست کا انجام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، ہمیں نہ کاہل بننا چاہیے نہ سست بننا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم مر جائیں کہ ہمارے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں۔ ایسے کام کریں جن سے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں، بہادر بنیں، ساری انسانیت کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کام آئیں اور بڑھ کے آگے غیر مسلموں کی قوتوں کو توڑ دیں اور اللہ کے دین کو ساری دنیا میں بہادر بن کے زندہ کریں۔ اور کاہلی سستی ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ موت سے پہلے ہم کوئی ایسی بہادری کر جائیں جیسے ہمارے بڑے کر کے گئے۔ ان کے بڑوں کی بہادریوں کے ہم قصے پڑھیں، سنیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں انشاءاللہ۔ نماز کبھی نہیں چھوڑنی بھائیو، قرآن مجید کبھی نہیں چھوڑنا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو کریں گے سارے انشاءاللہ، کہہ دیجئے۔ اللہ حافظ، اگلی کہانی میں ملیں گے۔